بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ زنا سے توبہ کرنے کا طریقہ۔ زنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ ہے۔ کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرتی ہے تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے تو یہ جرم عظیم ہے، لیکن اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جرم اور گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے تو عورت کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز میں مرد کا ذکر پہلے جبکہ عورت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، لیکن زنا کے معاملے میں عورت کا ذکر پہلے اور مرد کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح سے چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور عورت کا بھی، مطلب اس میں مرد کو پہلے مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو۔ اس چیز میں عورت کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ عورت میں زنا کی رغبت کم جبکہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے اور عورت میں حیا بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی سزا ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ عملی طور پر دونوں کے جرموں میں بہت فرق ہے۔ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار اور حرام عمل ہے۔ زانی عورت کا توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی شادی شدہ عورت سے زنا سرزد ہو جائے اور وہ بار بار مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں کی گواہی اور اقرار سے یہ بات ثابت ہو جائے تو ان لوگوں کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس سے معافی اور توبہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اب تو اسلامی ریاست نہیں ہے جس میں ان کو سنگسار کیا جائے یا ان کو مارا جائے، اور خود چل کر اس چیز کا اعتراف کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ یہ چھپ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اس عمل کی رب العزت سے معافی مانگ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس عمل کو نہ دہرانے کی عہد کرنے چاہیے، اور ایسے کاموں سے بھی دور رہنا چاہیے جن سے زنا کی رغبت پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ایسے ناجائز تعلقات میں کوئی تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو ان کا لین دین جائز ہے یا غلط ہے۔ اگر تحفہ اس نیت سے دیا گیا ہے کہ اس تحفے کے ذریعے میں اس مرد سے یا اس عورت سے زنا یا ناجائز تعلقات رکھوں گا یا رکھوں گی تو وہ تحفہ حرام قرار دیا جائے گا، لیکن ناجائز تعلقات غلط ہے لیکن تحفہ دینے کی نیت یہ نہیں ہے تو وہ تحفہ حرام نہیں ہوگا۔ اس تحفے کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس تحفے کو ہدیہ کر دیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے یا اس تحفے کی مالیت کے مطابق رقم ادا کر دی جائے۔
امید کرتی ہوں زنا سے توبہ کرنے کا طریقہ جان کر آپ لوگوں کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ہوئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔